اللہ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ تو لیکن زیادہ نہ کرو، بہت زیادہ نہ کرو، تھوڑا حد میں رکھو۔ تو بعض لوگ تو دعوت کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اگر کہیں پتہ چل جائے کہ فلاں کی یہاں سے بارات جائے گی، فلاں جگہ جائے گی، تو ایک دن پہلے ہی سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ سمجھو بالکل ولی ہو۔ لوگ اس چکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ایسا موقع مل جائے اور جا کر کے حرام کھا کر کے پیٹ بھر لیں۔ حرام کس بات کا؟ 2 روز پہلے ہم لکھنؤ میں رہنے لگے، 6 سال ہے، تو بغل میں ایک صاحب ہے، نام نہیں لیں گے، تو انہوں نے کہا، اپنی ہی برادری کے ایمان والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لڑکی کی شادی طے ہونے جا رہی ہے، میں نے FD کروائی تھی بہت دنوں پہلے، اب اس کا موقع آ رہا ہے، لوگوں کی دعوتیں بھی ہونی۔ تو میں نے کہا FD کا؟ ہاں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا وہ 5 سال کے لیے جمع کیا تھا، جتنا جمع کیا اس سے 2 گنا مل جائے۔ تو میں نے کہا وہ تو سب کا سب سود ہو جائے گا، اصل کے سوا جتنا نفع آپ نے جوڑا وہ سب سود ہو جائے گا۔ تو کہا ہم وہ نہیں جانتے، لڑکی کی شادی میں اور کیا کھلایا جائے گا؟ سن رہے ہو نا بھیا؟ بارات اسی لیے جانا درست نہیں ہے، ہمارے آقا نے منع فرمایا۔ ایک تو نہیں، نہ جانے کتنے لوگ یہ کرتے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی لڑکیوں کی شادی میں بارات میں آنے والوں کو کھلانے کے لیے سود کی رقم کھلاتے ہیں، اللہ نے منع فرمایا۔ ارے بولو بھائی، اللہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود سے مال گھٹاتا ہے، صدقہ دینے سے بڑھاتا ہے۔ لوگ اس میں بہت پیچھے۔ تو دوستو ہمیشہ بچے رہیے، جب کوئی بارات میں بلائے تو کہو ہم کو موقع ہی نہیں۔ جب ہمارے آقا نے فرمایا کہ مختصر لوگ ہوں شادی میں، 1-2 کم لوگ ہوں، وہ الگ چیز ہے برکت والی، پھر مسجد میں نکاح ہو جائے وہ ڈبل برکت والی چیز ہے، ڈبل سنت ادا ہو جائے۔ ایک دن کی خوشی میں ساری زندگی ڈال دی ہے گھپلے میں، مصیبت میں، یہ ہوشیاری اور عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ خداوند قدوس صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو اس معاملے میں بڑا سخت آدمی ہوں، چاہے کوئی خوش ہو، چاہے ناراض، چاہے بیزار ہو جائے، میں نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہمارے ایک صاحب ہیں جی ہو گئے، تو کہا آپ کی دعوت، میں نے کہا کہاں؟ کہا بارات میں چلنے کی۔ میں نے کہا نہیں، گھر میں بڑا، میں نے کہا بڑا چھوٹا ہم جاتے ہیں، بڑا تو ہمارا اللہ ہے، اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں اللہ کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور میں کچھ نہیں جانتا۔ کوئی روٹھے روٹھ جائے، بیزار ہو بیزار ہو جائے، کہ بگڑ جائے سارا زمانہ تو کیا غم، بگڑ جائے سارا زمانہ تو کیا غم، تیرے روٹھنے سے نہ ہوگا گزارا، تیرے روٹھنے سے نہ ہوگا گزارا۔ طے کرو، سب کو راضی کرو گے تو کسی کو نہیں کر پاؤ گے، ایک اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کر لیجئے، دنیا کوئی بگاڑ نہیں سکتی۔ تو طے کرو ہر معاملے میں، ارے بولو بھیا، ہر معاملے، ایک تو نہیں۔ اس پر میں ایک شعر کہا کرتا ہوں، شاعری تو آپ نے بہت سنے، سنتے سنتے تو مست ہو گئے اور آدھے لوگ بھاگ بھی گئے، شاعری تو بہت آپ سن چکے ہیں کہ جب سے سر میں نے تیرے در سے ہٹا رکھا ہے، جب سے سر میں نے تیرے در سے ہٹا رکھا ہے، سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے، سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے۔ یہ سر کس لیے تھا بھیا؟ ایک کے سامنے جھکے گا تو پھر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت، طے کرو بھیا، ارے بولو گے،
ابھی تو بڑا اندھیرا ہے، بڑی تاریکی ہے، اللہ ایمان والوں کو سمجھ عطا فرما دے۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک مکمل سورہ تلاوت کی، پان مسالہ چھوڑ دیجیے تھوڑی دیر، اور منہ میں ہو تو کر دیجیے، اور اس کا ہرجانہ ہم سے لے لیجیے گا۔ ہاں ابھی رمضان شریف 2 مہینے کے بعد آ رہا ہے، اب تو لگتا سال میں دنوں میں برکت تو رہی نہیں، عمروں میں برکت رہی نہیں، لگ رہا 2 بار آتا ہے سال، لگتا نہیں لگتا برکت چلی گئی۔ جس کو دیکھو کتنے سال کا، 50 سال کے ہم گئے، کوئی کہہ رہا 40 سال، کوئی 60 سال، کوئی پتہ ہی نہیں چلا، اور اس میں ہم بھی عمر ہو گئی 50 سال کی، پتہ ہی نہیں چلا کب کیا ہوگا، پتہ ہوتا نہیں چلتا۔ ایسے ہی بے برکتی ہے، برکت نہیں رہی۔ تو ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، اس میں اللہ صحیح تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میں نے قرآن عظیم کی مکمل ایک سورہ تلاوت کی ہے، بہت مختصر سورہ ہے، اور ذرا قاعدے سے غور سے سن لیجیے۔ تو بھیا بات نہ کرو، بات کرو گے تو بیکار ہو جائے گا۔ ایک مکمل سورہ تلاوت کی ہے۔ نمازی کو نماز کے لیے اگر کوئی آدمی اتنی کوئی چھوٹی چھوٹی سورہ پڑھ لے، یا ایک بڑی آیت پڑھ لے، ایک رکعت اس کی مان لی جائے گی، یا 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی پڑھ لے تو ایک رکعت مانی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں بھی لوگ پورا دن روزہ رکھ کر کے جب افطاری کرتے ہیں تو 2-4 بیڑی ایک ساتھ ہی پی لیتے ہیں۔ افطاری کرتے ہی پورا دن تو بیچارے پابند ہے۔ ہمارا ایک صاحب ہے، وہ ایک ساتھ 2 بیڑیاں جلاتے ہیں ایک ہی ساتھ، اور وہ بھی مغرب کی اذان افطاری کے فوراً بعد، نماز نہیں ادا ہوئی۔ ارے بھائی، بیڑی کی عادت ہے تو گرچہ مکروہ لیکن حرام نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو جائیے، پی لیجئے۔ اب وہ باقاعدہ 2-3 جلانے کے بعد پھر سب کو مست کر دیا جو لوگ پڑوس میں تھے نماز میں۔ مطلب بتاؤ یہ چیز درست ہے؟ ہمارے آقا نے منع فرمایا کہ پیاز اور لہسن ایسی بدبودار چیز کھا کر کے نماز کو نہ جاؤ، پہلے ہی سے کھا کے منہ صاف کرو یا نماز کے بعد کھا لو۔ جب ایسی بدبودار چیز کھا کے جاؤ گے تو فرشتوں کو زحمت ہوگی، دقت ہوگی۔ تو گئے تھے نماز پڑھنے، فرشتوں کو جھلا کے آئے بدبو۔ خداوند قدوس صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجلس بھی کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ تو ایسی مجلسوں کو بھی فرشتے گھیرتے ہیں، اور وہ نورانی مخلوق، تو ان کو یہاں بھی نہ تنگ کیجیے۔ تو اصالہ مسالہ کار پکار اپنے اللہ کے واسطے، یا کبھی بھی کسی جلسے میں جائیے تو تھوڑی دیر کے لیے قربانی دیا کیجیے، ورنہ منہ تو ہے ہی ہے، منہ اتنا چلتا ہے کہ پڑوسی تھک جائے، منہ اپنا تھکتا ہی نہیں، بڑا بوال ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زبان قابو میں رکھو۔ آقا نے فرمایا زبان قابو میں رکھو، زبان قابو میں رکھو گے تو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچپان لوگ بولنے ہی کی وجہ سے پیٹے جاتے ہیں، زیادہ بولنا ہی بری چیز ہے۔